ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد، لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من قربان کر دیا۔ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب پیدا کیے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگِ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حقہ ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سفید ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود
آج ہم تختہ عرش پہ اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اس قدر بدنصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کو پانا کوئی مشکل نہیں، صرف اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے اندر جھانکیں گے تو کانوں کے ساتھ یہ آواز ٹکرائے گی کہ تم وہ بدنصیب لوگ ہو جن کی تباہی اور بربادی کا کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں۔ میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روزے سے خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ اپنا کردار، اپنی سوچ، اپنے افکار لیل و نہار کیسے ہیں کبھی ہم نے سوچا نہیں۔ میں کیسی زندگی بسر کر رہا ہوں، آپ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کیسی زندگی چاہتے ہیں اور محمد رسول اللہ کیا بنانے کے لیے آئے تھے، یہ ایک فکر تھی۔ اگر دل میں اٹھتی تو آج بھی ہم اسی اعلیٰ و عرفہ مقام پہ رہتے جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ ہم کیوں گرے ہوئے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن نہ پڑھا، اولاد کو قرآن نہ پڑھایا، دین کی طرف توجہ نہ دی، اولاد کو اس طرف راغب نہ کیا۔ وہ کیا چیز تھی جس نے ان لوگوں میں انقلاب پیدا کیا، اور کیا سبب ہے کہ انقلاب پیدا کرنے والی قوم آج اتنی گری ہوئی ہے کہ تختہ عرش پہ کوئی دوسری قوم اتنی ذلت و نکبت کی زندگی نہیں بسر کر رہی؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا جب اللہ تذکرہ کرتے ہیں تو اس تذکرے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ آنے والے لوگ ان لوگوں کی زندگیوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ وہ کیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ آخر زمین پہ ذلت کی زندگی بسر کرنے والے بدو آسمان کی شہرت، رفعت اور اعلیٰ مقام پہ کیوں پہنچے؟ جب ہم نے یہ موت چھوڑ دیا، ذلت و نکبت ہمارے گھر میں بسیرا کر کے بیٹھ گئی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ تقسیم اللہ کے قرآن کے مطابق ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ اللہ کے نزدیک جنت کے وارث ہیں، بلکہ جو لوگ دامن محمد رسول اللہ سے وابستہ ہوئے ان کے ہاتھ پہ توحید و رسالت کی بیعت کی یا ان کے نمائندہ کے ہاتھ پہ، وہ لوگ اللہ کے نزدیک جنت کے وارث اور جنت کے مالک ہیں، اور جو والے لوگ ان کا سب کردار اپناتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم ان کو بھی وہی عزت دیتے ہیں جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کو۔ لیکن ہم اتنے غافل اور سست ہو گئے ہیں کہ اپنی ذلت و نکبت کو ذلت و نکبت سمجھتے نہیں، اپنی پریشان زندگی میں پریشان تو رہتے ہیں لیکن پریشانی کا سبب، اس کا سراغ لگانے کے لیے کوئی وقت نہیں نکالتے۔
اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کے دامن سے جو لوگ وابستہ ہوئے ہیں ان میں کچھ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے محمد پہ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، مال و زر دولت خرچ کی، قتال کیا اسلام کے مخالفوں کے خلاف۔ یہ لوگ اور ان کے بعد آنے والے درجات کے لحاظ میں برابر نہیں ہیں، وہ اعلیٰ و ارفع مقام کے حامل ہیں۔ ان کا کردار، ان کا عمل ہر عمل سے جو بعد میں آتا ہے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس کا سبب کیوں؟ یہ کہ ان لوگوں نے اس وقت دامن رسول سے وابستگی اختیار کی جب ہر طرف لوگ ظالمانہ جابرانہ سلوک ان لوگوں سے کرتے تھے اور وہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ اس کے باوجود کلمہ حق کہا، ان کی زندگی ان پہ دوبر کر دی گئی، جینا حرام کر دیا گیا۔ سب کچھ کے باوجود وہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، ظلم و ستم کو برداشت کیا، لیکن ان کے پائے استقلال میں لرزہ نہیں آیا۔ فرمایا ان جیسا تو کائنات میں کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، جنہوں نے ابتدائی ایام میں اللہ رسول سے تعلق کا اظہار کیا اور پھر ایمان لانے کے بعد وہ کردار ادا کیا کہ ہر آدمی اس کردار پہ فخر کر سکتا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو دعوت دیتے ہیں۔ کچھ نصیب آقا کے شاہ سے تعلق رکھنے والے لوگ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے ہیں، پھر ظلم و ستم کو برداشت کیا، مار کھائی، پتھر کھائے، سنگریزوں پہ گھسیٹا گیا، لیکن ان کے پائے استقلال میں لرزہ نہیں آیا۔ جب اللہ نے یہ عالم دیکھا تو قرآن نازل کیا، میرے محبوب تمام کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگوں کو میرا پیغام پہنچاؤ، آمنو کما آمن الناس۔ تاریخ کے جھونکوں میں محمد کریم کے صحابہ کو دیکھو اور پھر تمہارا ایمان اگر اس ترازو میں تل جائے تو تمہارا ایمان تمہیں فائدہ دے سکتا ہے، اگر نہیں تو پھر نہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑنے کا حکم ہوا، یثرب کی طرف تیاری ہے۔ جب ان لوگوں کو محسوس ہوا، معلوم ہوا، جب وہ باخبر ہوئے کہ رحمت کائنات علیہ السلام ہمارے ہاں تشریف لا رہے ہیں، تو وہاں چہل پہل، رونق، شادابی، محبت اور پیار کے چراغ ان لوگوں کے دلوں میں جلتے ہیں اور آئے دن محمد رسول اللہ کا انتظار ہو رہا ہے۔ توحید کی وہ تحریک جس کے محرک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس گاڑی کو لے کے چلنے والے، اس تحریک کو آگے بڑھانے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے دامن مصطفیٰ
اور یہ نہیں کہ وہ کلمہ توحید و رسالت پڑھتے تھے، ان کی رات میں، ان کے دل میں، ان کے کردار میں، ان کی سوچ میں، ان کے فکر سے یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اگر کردار ہو رہی، افکار ہو رہی، سوچ ہو رہی، اسلام کے لیے ترک ہو رہی، تو پھر اس کا دامن ایمان کے باوجود اس فخر سے خالی ہے جو فخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حاصل ہے۔ سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ پسے کچھ ڈال دیا، سب کو سلام کہا، اپنے ہوئے یا بیگانے، جس کو بھی دین محمد کا دشمن پایا اس کو اپنا دشمن بنایا، جو بھی دین اسلام کا باغی تھا اس سے محبت کے دیپ نے جلائے، محبت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ہم اور رقیب دونوں یکجا بھاگنا ہوں گے، ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے، وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے۔ ایک کردار تھا محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کہ تمام کائنات سے ان چراغوں کو بجھا دیا جائے، وہ دیپ گل کر دیے جائیں جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی راہ میں رکاوٹ کرتے۔ اللہ کے نبی مدینہ آئے جو یثرب تھا، لوگ سارا دن چہرتے مہکتے چہروں کے ساتھ، دیدار کی طرف کے ساتھ مسترب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر نکل کے میدانوں میں استقبال کرنے کو ہر روز آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین اسلام قدم بقدم آگے بڑھ رہا ہے، لوگ دامن محمد رسول اللہ کا واسطہ ہو رہے ہیں۔ ان دنوں میں ایک بیوہ عورت بلوغت کی سرحد پہ کھڑے بیٹے کے ساتھ دامن اسلام سے وابستہ ہوگی، یہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے دیدار کے پیاسے لوگ کائنات کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طرف رکھنے والے، جن کو احساس تھا کہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، اس تختہ عرش میں بسنے والے لوگ تنہا وہ ہوتے جو دامن محمد رسول اللہ سے وابستہ ہوئے، آسمان سے آواز آئی کہ میں نے تمہارے لیے جنت کو فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے جنت کو پائے۔ ان کو احساس ہے اور یہ اس احساس کو لیے آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کردار سے بتایا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ عرش پہ ناز کرتا ہے اور فرش پہ محمد ناز کرتے ہیں۔ ان سے بڑھ کے کائنات میں کوئی دوسری شخصیت نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے کردار سے بتایا تو ان سے بڑھ کے کائنات میں کوئی دوسری شخصیت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور محمد کے صحابہ کی پہچان یہ ہے، ان کے ساتھیوں کی پہچان یہ ہے، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپس میں انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں اور کافر کے خلاف ان کے دل میں نرمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ سوچ اور یہ فکر صحابہ کے کردار سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آنے لوگ منتظر ہیں، جب مدینہ کی دھرتی پہ قدم رکھا تو اعلان کرنے والا ایک یہودی اعلان کرتا ہے کہ لوگوں تمہاری وہ مدح آ گئی جس کے لیے دن رات تم بے چین تھے، محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کعبہ میں آ کے ٹھہرتے ہیں،
پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. اب مدینہ کی چہل پہل دیکھنے والی ہے، رونق دیکھنے والی ہے، چہروں پہ شادابی کی آبشاریں جو بہتی ہے، چہرہ جو کھلا ہوا ہے، اس خوشی کا اظہار ان کی جان سے ہوتا ہے، ان کے جسم سے ہوتا ہے، ان کی روح سے ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ جا نبی اللہ، جا رسول اللہ. ہر طرف نغموں کی آواز اور پکار ہے، آگے رسول اللہ، آگے اللہ کے نبی. اور استقبال کے لیے صحابہ آگے بڑھتے ہیں. ان کا استقبال کے لیے آگے بڑھنا ان کے ایمان کی وہ علامت ہے کہ جو علامت آنے والے انسانوں میں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جس ایمان کا اظہار محمد الرسول اللہ کے سامنے. ان استقبال کرنے والوں میں وہ بیوہ بھی ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی بالغ نہیں ہوا، لیکن بلوغت کی سرحد پہ قدم رکھ دیا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے تو وہ عورت بھی کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے دیکھ لینے کے بعد اب کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی. تجھے پانے کے بعد اب کسی کو پانے کی حاجت نہیں. اگر تو ہے تو سب کچھ ہے، تو نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس کا وہ بیٹا جو ابھی بالغ نہیں ہوا، گناہ، خطاکاری، سیاہکاری، بغاوت پہ ابھی اس کو گرفت نہیں ہے. میری بات غور سے سنیں. اس نوجوان کو جو 12-13 سال کا ہے، گناہ کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اللہ کی سرتابی کرتا ہے، اس کو گرفت نہیں ہے. ابھی تو یہ بلوغت کے اندر ہے. پکڑا تو تب جائے گا جب باہر آئے گا. لیکن غور یہ کرنا ہے کہ جس نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ توحید و رسالت کی بیعت کی، وہ بالغ ہے یا بالغ نہیں، اس کا کیا کردار ہے کہ اللہ بغیر استثناء کے کہتا ہے آمنوا کما آمن الناس. بالغ نہیں، میرے محمد کے نابالغ بھی جو صحابہ ہیں ان جیسے ایمان کا اظہار کرو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ کو دیکھا، ان کو پایا، پھر اس کے لیے صرف کائنات کے آقا محمد رسول اللہ. ہمارے لیے تو سب کچھ ہے. اماں ناراض نہ ہو جائے، پھوپھی ناراض نہ ہو جائے، خالہ ناراض نہ ہو جائے، دادی ناراض نہ ہو جائے. ان کا ایمان تھا کہ کائنات کے تمام رشتے ناراض ہو، ٹوٹ جائے، اگر رشتہ قائم رہے تو محمد رسول اللہ اللہ کرے. یہ فرق ہے میرے اور تیرے اور ان کے ایمان میں. اللہ کے نبی کو دیکھا تو پھر یہ دیکھتے رہے. اتنی محبت، اتنی عقیدت، اللہ کے نبی کی مجلس میں حرمت. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس طرف دھیان تھا کہ یہ نوجوان، یہ بچہ رات کو بھی میری مجلس میں ہوتا ہے، دن کو بھی میری مجلس میں ہوتا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ویسے ہی اس کا خیال ہے جیسے اس کے دل میں محمد رسول اللہ. چلتے چلتے بازار میں رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حادثہ سناؤ کیسی زندگی بسر کر رہے ہو، کیا حالات ہیں، کیسے لیل و نہار ہے. بلوغت کی سرحد پہ کھڑا ہونے والا، کائنات کا کوئی مذہب، کوئی تحریک یہ نہیں کہتی کہ اس کو اس کے عمل میں گرفت ہوگی. یہ بات ہے
گرفت سے بالا ہے، جسد کی بستی میں رہنے والا، دن رات شراب میں مست رہنے والے، وہ عرب جن کے نزدیک ان کا بچہ جوان ہی نہیں ہوتا تھا جب تک وہ شراب نہیں پیا کرتا تھا۔ اس کے حالات وہ ہیں، اس کے ذہن میں حالات وہ ہیں۔ ہم جوڑی دوست ساتھی سب عیاشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، بدکاری کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ابھی اس ماحول میں داخل نہیں ہوا، اس عمر میں داخل نہیں ہوا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو۔ حاشا، کیسی آگے رہ رہا؟ یہ بلوغت میں داخل ہونے والا نوجوان بچہ کہتا ہے میرے آقا میرے ماں باپ قربان ہوں، جب سے آپ کے دامن سے وابستہ ہوا ہوں، جب سے آپ کا چہرہ دیکھا ہے، جب سے آپ کا واز سنا ہے، میرے آقا دنیا کی محبت دل سے نکل گئی۔ یہ نہیں ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے واز سنا ہے، میرے آقا کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ نے محفوظ کیا، اور وہ ہم تک ویسے ہی پہنچا ہے جیسے محمد رسول اللہ کے منہ سے نکلا۔ انقلاب جو آتا ہے، سوچنے والی یہ بات ہے، ان لوگوں میں جو دن رات گناہ کی زندگی بسر کرتے، بلاوت کی زندگی بسر کرتے، انسانیت کے چہرے میں داغ تھے، وہ یوں ایسے کیسے بن گئے؟ یہ سوچنے والی بات۔ حاشا، کیسا؟ اس کے اللہ کے نبی جب سے آپ سے وابستگی ہوئی ہے، دنیا اچھی نہیں لگتی، دل دنیا سے اجاڑ ہو گیا ہے۔ کیوں؟ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے۔ ہم نہیں دامن مصطفیٰ سے وابستہ؟ سوچئے، میں بھی، آپ بھی، میری اولاد، آپ کی اولاد، یہ کیا انقلاب ہے؟ اور کس کے لیے رب کہتا ہے آمنوا کما آمن الناس؟ اگر ایمان ایسا نہیں، وہ ایماندار کہلانے کا حقدار ایک باغی ہے اسلام کا، اور جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں کائنات کے آقا کی محبت نہیں، اور جس کے دل میں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، لاکھ اسلام اسلام کرتا رہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اور لوگوں جو میرے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کے دل میں میری محبت ہے، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کے دل میں محمد کے خلاف بغض پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا آمنوا کما آمن الناس، اللہ کا بھی دل اجاڑ ہے۔ تو اس کے اللہ کے نبی اس وقت سے لے کر اب تک رات کو اللہ کے دربار میں بیدار رہ کے کھڑا ہوتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی دن کو روزہ رکھتا ہوں۔ 13-14 سال کا نوجوان اللہ کے نبی کا بات سنو، انقلاب آیا اور کہا کہ آقا جب سے آپ سے تعلق ہوا ہے دنیا کی محبت تو دل سے نکل گئی ہے، اب اللہ ہی ہے، اور آپ ہے رات کھڑا رہتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چڑھتی جوانی کے نوجوان کی طرف دیکھتے ہیں جو کہتا ہے اللہ کے نبی جب سے تعلق پیدا ہوا ہے سب کچھ معاملہ ختم، صرف اللہ اور رسول، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ نے محمد رسول اللہ
سلسلے کے صحابہ کو یہ مرتبہ اور مقام کیوں دیا ہے؟ ایسے نہیں کہ یہ رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے تھے، نہیں، بلکہ دامن سے وابستہ ہو کے رسالت کو وہ 4 چاند لگائے ہیں جو ان کے بعد مسلمان نہیں لگا سکے۔ 13-14 سال کا اس بیوہ کا بیٹا جس نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور کہا آج تک ان آنکھوں نے ایسا چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں سارے میں کوئی بڑی عثمہ نہیں ہوں، میری اولاد کوئی ایسی نہیں ہے جیسے صحابہ کی اولاد ہونی چاہیے۔ آپ بھی جھانکیں، میں بھی جھانکوں، اور میرا نوجوان بیٹا جو بلوغت کی سرحد میں نہیں ہے، بلوغت کی سرحد سے کراس کر گیا ہے، اس کے نیر و نہار کیسے ہے؟ دن کو رب کا خوف نہیں، رات کو رب کا خوف نہیں۔ آدھی رات تک تیرا اور میرا بیٹا موبائل پہ فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، واہیات مناظر دیکھتا ہے، اس کی ساری رات اللہ اور رسول کی برات پہ گزرتی ہے، تیرے کان پہ کبھی چوں نہیں رہتی۔ محمد کریم کا وہ صحابی جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا ہے، ان کی آواز اور بات سنتا ہے، ایسا انقلاب آتا ہے کہ دنیا اس سے روٹتی نہیں، وہ دنیا سے روٹ جاتا ہے۔ اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ ہم بھی تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی تو رسول اللہ کا پیغام پڑھتے ہیں۔ اور کیا تو نے میں نے اپنی اولاد کو کبھی سختی کے ساتھ ڈانٹا ہے؟ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ہزار روپے ٹیوشن، 2-2 ہزار 2,500 روپیہ سکول کی کالج کی فیس، اور پھر وہ نہیں جاتا تو اس کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم بچ جاؤ گے حاجی صاحب، ایک شخص زندہ تھا جب تک تو نے اپنی اولاد کے سلسلہ میں وہ کردار ادا کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا تھا، اللہ کی قسم قیامت کو گرفت ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچانا ضروری نہیں، اس کے لیے جد و جہد نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے خود بھی بچاؤ، اولاد کو بھی بچاؤ، اگر نہیں تو قیامت کو پھر جاؤ گے۔ کبھی دیکھا رات کو اٹھ کے تیرے پاس تیری موجودگی میں تیرا بیٹا دن رات اللہ رسول کا باغی ہے، اور محمد رسول اللہ کے صحابہ اگر نابالغ بھی ہیں تو کہتا ہے میرے آقا دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا ہے، شراب کی محفل، گوشت کی محفل، نوجوانوں کا ہنسنا، کھلکھلانا، کھیلنا، نعرے، ایک دوسرے کا تماشا، خوبصورت زندگی ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچہ صحابی کہتا ہے میرے آقا اب دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے، اچاٹ ہو گیا دل میرا دنیا سے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ وہ بات کرتا ہے، اللہ کے نبی دیکھتے ہیں، اگلی بات اصل میں دیکھنے کی، پھر سوچیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اچھا خاصا ٹھیک کہتے ہو؟ اللہ کے نبی کائنات کے رب کی قسم یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے میں اللہ کے عرش کی طرف پرواز کر رہا ہوں، اور میرے آقا اپنی ان آنکھوں سے
جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں، جنت کی طرف گروہ در گروہ جانے والے لوگ بھی دیکھ رہا ہوں اور جہنم کی طرف گروہ در گروہ جانے والے لوگ بھی دیکھ رہا ہوں۔ صحابی بچہ محمد رسول اللہ کو دیکھا، اگر یہ نہ ہوتا، وہ صحابی خود کو پرواز کرتے ہوئے نہ پاتا، وہ صحابی جنت کو نہ دیکھتا، جہنم کو نہ دیکھتا، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کبھی خاموش نہ رہتے۔ فرمایا نور اللہ الایمان فی قلبہ حاشا، جس کے دل کو اللہ نور ایمان سے منور کر دیتا ہے وہ اللہ سے جدا کبھی نہیں ہوتا۔ تو سچ کہتا ہے۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ کائنات کی سب سے بڑی ڈگری ہے محمد رسول اللہ، جو میرے آقا کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ زمین آسمان ٹل سکتے ہیں، کائنات کا بڑے سے بڑا صادق اپنی زبان سے کبھی غلط کہہ سکتا ہے، میرے آقا محمد کی زبان سے غلط نہیں۔ اس کو گارنٹی دی کہ تیرے دل میں وہ ایمان ہے جس ایمان پہ جتنا ناز کیا جائے وہ کم ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ نے کہہ دیا، تو کیا ہے آپ کا خیال؟ سراقہ کا بیٹا بازار میں آیا، گلیوں میں آیا اور جناب بٹن کھول کے مایا لگا کے کرتا ہوا چل پھر رہا، اور تجھے کیا ہوا ہے؟ کسی نے پوچھ لیا، وہ جی فلاں ہے نا تو، اس نے کہا میری تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے وہ کہا ہے، ایسے کہا ویسے کہا ہے۔ پل باندھتا ہے اپنی تعریف اور توصیف کے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے ایمان کا کہ تو اللہ سے جدا نہیں ہوتا، اللہ تجھ سے جدا نہیں ہوتا، وہ اس طرح بازار میں نکلتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے تو دیکھو محمد رسول اللہ کی زبان سے میرے لیے کیا الفاظ نکلے، اس سے بڑھ کے کوئی جگہ کوئی افتخار نہیں ہے۔ لیکن وہ کسی دوسرے کے کان تک یہ بات نہیں پہنچاتا۔ ہم اگرتے پھرتے ہیں، اگر کسی چودھری نے تعریف کر دی ہے، اگر کسی افسر نے تعریف کر دی ہے، اگر کسی بڑے نے تعریف کر دی ہے، اکڑ خانی ختم نہیں ہوتی، کپڑوں کو مایا لگی ہوئی ہے، جیسے وہ اکڑا ہوا ہے یہ بھی تن کے چلتا ہے۔ جو چال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہ کو معبود نہیں ہے، جو کرتا پھرتا ہے، اس نے نہیں کہا۔ اللہ کے نبی اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ ابھی بلوغت میں داخل نہیں ہوا، کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ خاصہ کی خاص کو بلا کر دے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 2 ہجری کو 2 سال بعد، مدینہ میں آنے کے 2 سال بعد مکہ کے کافروں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ تحریک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے بڑی تیاری کے ساتھ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ اعلان کرتے ہیں، صحابہ اس کی تیاری کر کے اس کی طرف بڑھتے ہیں، اور ان لوگوں نے جو 313 تھے، 2 گھڑ سوار تھے، ان دونوں میں سے ایک حادثہ بھی تھا، اور یہاں اس کو بند کر لے بار ایک حادثہ کو بولا تھا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حادثہ تو نے محمد کے لشکر کی نگہداشت کرنی
تیرے ذمہ یہ ہے، اب یہ 14-15 سال کا ہو گیا ہوگا، تیرے ذمہ یہ ہے کہ تم نے نگہداشت کرنی ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لشکر کی رات دن نگہداشت کرتا ہے. ابھی تبلے جنگ نہیں لگا، کھڑا ہے حوصلے، ایک تیر آتا ہے اس کے ہاتھ پہ آ گیا، یہ جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کی لاش کو سنبھالا. یہ اڑتی ہوئی خبر مدینہ پہنچ جاتی ہے. اس کی ماں جو بیوہ تھی، تنہا اس کا سہارا تھا، اور اس کو بھی احساس تھا اپنی ماں کا اتنا ہدف اتنا پاس رکھتا تھا کہ ماں نے سنا شہید ہو گیا ہے، وہ تڑپ اٹھی. دل چاہتا تھا اپنا دامن پھاڑ دے، دل چاہتا تھا اپنے بالوں کو کھینچے، دل چاہتا تھا آؤ فما کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا محبت کرنے والا بچہ تو اللہ کسی کو دیتا ہے. لیکن کچھ نہیں کیا، انتظار کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، ان سے بات کر لی جائے. پوچھا تو ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. لوگوں نے استقبال کیا، یہ عورت بھی جاتی، ربیہ یہ انس بن نضر کی بہن ہے، اور یہ وہ عورت ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا کہ اس نے فلاں عورت کے دھار توڑ دیے، اس کے بھی پوچھیں. انس نے کہا ہے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. انس، یہ رب کا قرآن اور محمد کا فیصلہ ہے. انس سر جھکائے کھڑا ہے، اور جس کے دانت ٹوٹے تھے اس کے وارثوں نے کہا اللہ کے نبی، انس کی بہن کے دانت نہ توڑے، ہم دیکھ لے لیتے. آسمان کے مالک نے اس کے دل میں ڈالا کہ میرا محبوب جس کے لیے قسم اٹھا رہا ہے، میں اس کی قسم ٹوٹنے نہیں دوں گا. سبق ہو گیا. یہ اس ربیہ کی کا بیٹا ہے. اللہ کے نبی، آپ کو علم ہے مجھے حادثہ سے کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا. اس کے بغیر نہ میری رات سکون کی، نہ میرا دل سکون کا. اللہ کے نبی، اب جب تک زندہ رہوں گی حادثہ کے بغیر بھی رہوں گی. مجھے بتائیے میرا حادثہ کہاں ہے؟ اگر اللہ کے نبی وہ جنت میں ہے تو صبر کر لوں گی، اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو اتنا پیٹوں گی کہ اللہ کو پتا چل سکتا ہے کہ کتنے اپنے آپ کو میں بیکار اور بھال کر دوں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ربیہ کیا کہتی ہو؟ جنت، اور جنتیں بہت ہیں، لا تعداد جنتیں، انگن جنتیں. انہو فی الجنت الفردوس، تیرا بیٹا جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت کے مقابلے. کیوں تھا پتا آپ کو؟ اس لیے کہ یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فداکار تھا. یہ بھی بالغ نہیں تھا. اس کی رات رب کے دربار میں گزرتی، اس کا دن رب کی رضا کے لیے روزہ سے گزرتا، اور جتنی دن تک زندہ رہا، جتنی دیر تک زندہ رہا، رات کو کھڑا ہوتا رہا، دن کو روزہ رکھتا رہا. اللہ نے جب بھیجا تو جنت کے اس مقام پہ بھیجا جس سے بڑھ کے جنت کا وہ دوسرا مقام. اسی سبب اللہ نے کہا آمین کما. اگر یہ کردار نہیں، اگر یہ سوچ نہیں، اگر یہ فکر نہیں، اگر ایسے لہر و نہار نہیں، تو سوچ لو اللہ کہتے ہیں کہ آمین کما آمن الناس. سکول نے امتحان کو نا
کہتے ہیں جی 33% نمبر لے تو پاس، اس کے بعد نہیں، اب 40% کر دیا حکومت نے، یعنی 40% لینا ضروری ہے۔ اگر کچھ نہیں تو 40% تو محمد رسول اللہ کے صحابہ کے کردار کو اپنانا چاہیے تھا، شاید پاس ہو گئے، لیکن پاس ہونے والی بات نہیں ہے جب تک وہ کردار نہ اپنایا جو محمد رسول اللہ۔ یہ بھی آتا ہے کائنات محمد رسول اللہ کے صحابی، اور چھوٹے قد کا 4 فٹ کا قد کیا ہوتا ہے، لیکن رحمت کائنات محمد رسول اللہ سمجھے وابستگی ایسی ہے کہ دن رات جب تک وہ اپنے آقا کو نہیں دیکھتا سکون نہیں آتا۔ بدر کے لیے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بدر کے لیے چلو، یہ 4 فٹ کا تقریباً اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہوتا ہے۔ ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، جب تبوک کو جانے کے لیے ایک آدمی نے 8 سال کھجوریں پیش کی تو منافقوں نے بکواس کی کہ دیکھو جی لو لا کے شداری ہوتے ہیں، تو تیرے 8 سال کھجوروں کو نہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یہ ہے کیا، رات کو اس کے بچے بھوکے، دن کو بھی بھوکے تھے، 1 سال آیا، آدھا سال بچوں کے لیے، آدھا محمد رسول اللہ کے حضور۔ اور کردار صحابہ کا اللہ کی قسم اپنایا نہیں جا سکتا، نقل مار لو تو جنت چلے جاؤ گے۔ لا کے رکھ دیے، لوگوں نے اعتراض کیا، آسمان سے جبریل آیا، ارشاد فرمایا میرے محمد سارے ڈھیر پہ اس کو تقسیم کر دو، اس ڈھیر کی وہ قدر و منزلت نہیں اللہ کے نزدیک جو 8 سال کھجور کی قدر و منزلت۔ صحابہ کو اس کے دار کیا ہمارے تم کیا ہو، اپنے اندر جھاڑو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ یہ صحابی تم کیا کرو گے چڑھنے جا کے؟ عرب کے تمام لوگ تو گراڑیاں جواب ہوتے ہیں، لیکن انسان کا جسم مال و زر وہ کردار پیدا نہیں کرتا، وہ انجام نہیں پاتا، وہ نتیجہ نہیں پاتا جو اندر کا ایمان نتیجہ۔ چھوٹا سا 4 فٹ کا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، صحابہ مسکراتے ہیں کہ کیا کرو گے؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیلا کہ کعب بن عمر کے ساتھ جنگ کے لیے آیا، میدان کارزار میں پہنچے، تبلیغ جنگ کا ایمان، صحابہ کا ایمان جس کے متعلق اللہ کہتے ہیں کہ آمنو کما آمن الناس۔ میدان کارزار میں پہنچا تو بڑا تیز ترار، کچھ پانے کی سوچ، کچھ پانے کی جدو ہوگا، جنگ شروع ہوئی، تلوار چلتی ہے، تیر و دھمک آتے ہیں، گھوڑے لڑاتے ہیں، اونٹ بول رہے ہیں، زخمیوں کی چیخ و پکار ہے، کان پائی آواز سنائی نہیں دیتی۔ یہ چھوٹے سے قد کا آدمی دیکھتا ہے کہ جنگ عروج پہ ہے، یہ کس طرح کمزور ہوگی؟ سب کو علم ہے کہ علم بردار اگر گر جائے، علم گر جائے تو فوج بھاگ جاتی ہے، اور یہ چھوٹے قد کا آدمی آگے بڑھتا ہے، قیامت کو پا کرتا ہے اور علم بردار پہ حملہ کرتا ہے۔ ایسا زبردست حملہ وہ زخموں سے چور ہوا، اس نے جھپٹ کے ان کا علم پکڑ کے اپنے پیروں کے نیچے بچھا دیا۔ بغاوت ہوئی، بھاگ رہے ہیں کافر مکے کے جو اس ناس پہ آئے تھے، اس سوچ پہ آئے تھے کہ تحریک محمد کا چراغ کل کر دینا ہے، اپنے بڑے بڑے گراڈین جوان سردار میدان بدر میں چھوڑ کے واپس بھاگ
تو 4 فٹ کا آدمی بھاگ جاتا ہے، ایک گرہ کے جوان کو ہاتھ ڈالتا ہے، وہ گرہ پر بھاگے ہیں، کیا کرے؟ اس کو لڑتے بھی اس نے دیکھا ہے اور یہ بھی دیکھا ہے کہ ہماری شخص کا بنیادی کردار یہ 4 فٹ کا آدمی ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ رسیوں سے باندھے، اسے نہیں پتا یہ کون ہے، آپ پیچھے اس کو آگے لگا چل میرے آقا محمد رسول اللہ سکالین کے پاسدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی نے دیکھا تو جس کے ہاتھ بن کے قیدی بنا کے لایا تھا کہ محمد رسول اللہ کا چچا تھا عباس۔ اللہ کے نبی مرہ لکھتا ہے البدایہ والنہایہ میں اور الاصحابہ میں، اللہ کے نبی کبھی اس کو دیکھتے ہیں کبھی اپنے چچا گراڈیا جوان ہے، 5.5-6 فٹ کا اور لہیم شہیم ہے، یہ 4 فٹ کا، یہ ایمان کی باتیں ہیں۔ اور میرے آقا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد کرتے ہیں؟ فرمایا میرے چچا کو یہ نہیں باندھ سکتا تھا، میرے چچا کو یہ نہیں گرفتار کر سکتا، کب؟ ابو جہل، واللہ کے نبی تو کہتی ہے، فرمایا اس کی مدد کے لیے آسمان کا فرشتہ ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے میدان کارزار میں فرشتے کیوں کرتے ہیں؟ اور فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب ہو سکتا ہے تیرا ایمان وہ ہو اور کائنات میں آدم سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا ایماندار پیدا نہیں ہوگا جیسا محمد رسول اللہ کے صحابہ تھے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا ارشاد تھا کہ قیامت تک میرے صحابہ کی عزت اور وقار کا دفاع تمہارے ذمہ ہے۔ صحابہ نے فرض کی جناب محمد رسول اللہ، سوچیں یہ آسمان کا فرشتہ اس کی مدد کے لیے 4 فٹ کا اور 6 فٹ کا لہیم شہید طاقتور انسان غلاموں کی طرح ہاتھ پیچھے بدلے ہوئے ہیں، اسی آدمی نے گرفتار کیا ہے محمد رسول اللہ کے دربار میں۔ کیوں؟ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص محمد رسول اللہ کے واسطہ، یہ انتخاب ہے، فَتَّارَ بِهِ أَصْحَابًا، اللہ کے نبی نے کہا اور کائنات کا سب سے بڑا سکتا میرے لیے اللہ نے منتخب کیے صحابہ۔ کردار کیا ہے؟ ساری دنیا دیکھتی ہے، شاید آسمان کے فرشتے دیکھ کے بھی مسکراتے ہو، کیا انقلاب ہے دل میں ایمان کا، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اور ایمان کیا ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنے غلاموں اور محتاج لوگوں کو ویسا ہی کھلاؤ جیسے تم کھاتے ہو۔ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ میں نے کبھی سوچا، سیدھی سیدھی بات ہے، آپ نے سوچا ہوگا آپ تو بڑے مومن کھانے تھے نا، جانتے ہوں گے اپنے اندر، اور جھانکو گے تو کچھ پاؤ گے، وگرنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ خود بھی ایک شلوار پہنی ہوئی ہے اور ایک قمیض، شلوار کا رنگ اور ہے، قمیض کا رنگ اور ہے، غلام بھی ساتھ ہی ہے، اس نے بھی شلوار اور قمیض پہنی اسی رنگ کی، وہی کپڑا، کہاں آتے ہیں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کاپ، یہ کاپ دوسرے ہیں، یہ کاپ جن کا تذکرہ ہے، کیا کہنے لگے اگر تم اپنا کپڑا بدل لیتے، یعنی قمیض اس کو دے دیتے اور اس کی قمیض دے دیتے، یا شلوار اس کی لے لیتے اس کو شلوار دے دیتے، تو کم از کم تمہارا سوٹ تو خوبصورت بن جاتا۔ مسکرائے، کہا کعب اللہ کی قسم
مجھے سوٹ کی خوبصورتی سے غرض نہیں، مجھے تو محمد کے فرمان سے غرض ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو خود پہنو وہی اپنے غلام کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہی اپنے غلام کو کھلاؤ۔ اس لیے میرے نزدیک کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں، اگر حیثیت ہے تو محمد رسول اللہ کے فرمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی ہوئی ہے، پیسہ بھی دیا ہوا ہے، مال و زر بھی ہے۔ ایک شخص آیا آ کے کہتے ہیں ابو جسر، یعنی کعب بن عمرو کی کنیت تھی، میں بڑا پریشان ہوں، بغل میں کھانے کو نہیں ہے۔ سوچیں یہ سوچنے والی باتیں ہیں، اس کان سے سن کے اس کان نکالنے والی نہیں۔ کیوں اللہ نے کہا آمنوا کما آمن الناس؟ کیا کردار تھا صحابہ کا، کیا شخصیت تھی صحابہ کی، کیوں رب نے قرآن اتارا؟ کیا مطلب کے لوگوں کے لیے کہ ایمان کا ویسے اظہار کرو جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ کا؟ کیوں؟ میرے ساتھ تعاون کرو، ٹھیک ہے، کیا چاہیے؟ اتنے پیسے۔ ابو یسر نے وہ پیسے دیے، 8 10 12 15 مہینہ کتنا اس نے عہد کیا تھا تاریخ میں نہیں لکھا، عہد کیا، چلا گیا، دن آئے گزر گئے، کام انتظار کرتے ہیں لیکن نہیں، انتظار کی گھڑیاں لمبی ہو گئی۔ ایک دن دل میں ہے پتا تو لوں، اس کو بھول نہ جاؤ۔ اس کے گھر گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، کان ادھر ہی متوجہ ہے، تھوڑی سی آواز کانوں میں ٹکرائی کہ گھر کا مالک لوڈی کو کہہ رہا ہے جاؤ اس کو کہو گھر نہیں ہے۔ اس کے کانوں میں آواز پڑ گئی، کنڈی کھٹکا کے ارشاد فرمایا میں نے تیری آواز سن لی ہے اس لیے باہر آ جاؤ، آ جاؤ باہر۔ وہ پریشان ہوا، اٹھا باہر آ گیا۔ ابو جیسے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، دینے کی بجائے فرار کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، کیوں؟ کہنے لگا ابو جیسے بات یہ ہے کہ ابھی تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ خاص نہیں ہے، تیری رقم کیسے ادا کرتا؟ سچ کہتی ہو؟ کہاں سچ کہتا ہوں؟ کہا جاؤ تجھے قرض میں نے معاف کر دیا، اور کہا کیا؟ میں نے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کانوں سے سنا ہے، من احبا ان اذل اللہ بذلہ، جو چاہتا ہے کہ اللہ عرش کے سائے کے نیچے قیامت کو اس کو جگہ دے، وہ اپنے مقروض کا قرض معاف کر دے۔ یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ، ایسے صحابہ تو کائنات میں اللہ نے کسی دوسرے کو نہیں دیے، تبھی اللہ نے کہا ہے آمنوا کما آمن الناس۔ اور جب تک ایمان کو نہ ہوا، یہ بات حقیقت ہے، اس ایمان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ قدر و منزلت پانے کے لیے صحابہ سے ایمان کے اظہار کی ضرورت ہے، مگر نہ غور و فکر کہ کیا بنے گا۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔